अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर प्रोग्राम किसी न किसी वजह से करती हूँ, और चूँकि ये अवेयरनेस के बारे में है, और जैसे पहले डॉक्टर साहब से ओरल हाइजीन्स के बारे में डेंटिस्ट से बात करवाई थी आपकी, सुना आपने। फिर कर्नल आबद से बात करवाई, उन्होंने आपको हार्ट डिज़ीज़ के बारे में बताया। इसी तरीके से आज मेरे घर में एक और डॉक्टर साहबा आई थीं, और मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। और एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ना सिर्फ़ हमारी सोसाइटी का बल्कि पूरी दुनिया का, मैं कहूँगी कि ये कंसर्न है, और ये बीमारी अब इतनी आम हो गई है, लोगों के देखने में आ रही है कि उसके बारे में सब परेशान हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर शाज़िया से कि वो थोड़ा-सा टाइम निकालें, इसके बारे में थोड़ी-सी अवेयरनेस दें हम सब लोगों को, सो दैट हम उस पे अमल कर सकें। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर शाज़िया से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़िया, जी, कैसी हैं अस्सलाम आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र जी, सब सबसे खैरियत। पहले थैंक यू वेरी मच, आज आप आई हैं, नाश्ता किया हमने, मज़ा आया काफ़ी दिनों नहीं, के हमने बाद ये एन्जॉय किया, प्रोग्राम। आपका ब्रेकफ़ास्ट भी एन्जॉय किया और आपकी कंपनी भी एन्जॉय की हमने। और थैंक यू दूसरी ये फॉर योर। बात है कि जो मैं सोच रही थी ना कि ये अवेयरनेस की बात, इसलिए कि सदका जारिया सिर्फ पैसे ही तो नहीं होते हैं। बिल्कुल। सदका जारिया ये भी है कि हम किसी को, शायद कोई सुनने वाला, देखने वाला, उसको ये बात समझ आ जाए जिसने कभी इसको अहमियत ही नहीं दी। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी आपसे डॉक्टर शाज़िया कि ये छाती का सरतान ये है क्या? छाती का सरतान एक मूज़ी मर्ज़ है बेसिकली, और अब ये एक आम बीमारी की तरह ये बनता जा रहा है। ये कुछ लोगों में, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, एक लंप की सूरत में, एक गिल्टी की सूरत में, कभी ये स्वेलिंग की सूरत में, अच्छा। कभी ये ज़ख्म की सूरत में, हम्म। और इस तरह की ये चीज़ है। लेकिन अगर ये बरवक़्त तशख़ीस नहीं होती और बरवक़्त इसका इलाज नहीं होता, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता अंदर जड़ें इनकी बनती जाती हैं और फिर हम्म। ये स्प्रेड हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। देन इट हम्म। बिकम्स फेटल। अच्छा अच्छा हाँ, फिर अच्छा। ये जानलेवा बन जाता है। तो ये बताएं कि औसतन आप क्या देखती हैं, अगर पूरी दुनिया की ओवरऑल हम अंदाजा लगाएं एक बात जी। का आइडिया, तो कितने परसेंट? ये एक अंदाज़ा अंदाज़न 90,000 तकरीबन जो ख़वातीन हैं वो न्यू केसेस जो अब हो रहे हैं ब्रेस्ट से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। अच्छा उनमें से 40,000 तकरीबन जो ख़वातीन हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। और उसकी भी वजह यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस और हम्म। अर्ली डायग्नोसिस का ना होना, अर्ली हम्म। मैनेजमेंट का ना होना, जिसकी वजह से इसका जो आउटकम है हम्म। वो फिर अच्छा नहीं होता। ओ। वो इस पर डिपेंड करता है कि अच्छा। आपको इसकी अवेयरनेस हो और फिर हम्म। आपको टाइमली आप इसको डायग्नोज करें और हम्म। टाइमली आपकी फिर ये मैनेजमेंट हो। तो हम्म। ये क्यूरेबल भी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज जो है वो फेटल। तो हम्म। लेकिन ये क्यूरेबल भी है, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे। अच्छा, ये आप बताइए डॉक्टर साहबा कि जो इसकी एक सिम्टम्स या अलामात, वो कैसे पता चलेगा कि आपको इस किस्म का इशू ये है, बड़ा जैसे लेडीज इम्पोर्टेंट हैं? आपने ये बात की है। ये हम ख़वातीन को सबको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए। जो बहुत छोटे साइज़ का होता है अप्रॉक्स 2 टू 20 वो पैल्पेबल नहीं होता। अच्छा। वो और कई दफ़ा ग्रॉसली एग्ज़ामिनेशन पे पता भी नहीं होता कि इसमें कैंसर मौजूद है। ओह! वो फिर अच्छा। इसके स्पेशलाइज़्ड टेस्ट मेमोग्राम होता है, अच्छा। जिस पे ये डायग्नोज़ होता है। अच्छा। जो कि फिर 40 इयर्स एंड अबव के लोग जो हैं उनको वंस ईयरली करवाना चाहिए। हुँ। लेकिन जो इसकी जो अपीयरेंसेस हैं, हुँ। जिनसे आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि ये समथिंग अनयूजुअल इज़ हैपनिंग, तो हुँ। उनमें ये अलामात का जानना बड़ा ज़रूरी है हुँ, हुँ। कि या पूरे ब्रेस्ट में या फोकल स्वेलिंग आपको लगे, और जैसे माल्टे की का छिलके की अपीयरेंस होती है हाँ, हाँ। डॉटेड सी और स्वोलन, उस हुँ। तरह की अपीयरेंस हो जाए। अच्छा। कोई जख्म हो अंदरूनी या बैरूनी, हुँ, कोई हुँ, आपको लंप महसूस हो, तो हुँ। ये चीजें, और फिर रिट्रैक्टेड निपल, आपको निपल इनवर्ड उसकी अपीयरेंस आपको अच्छा, लगे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई डिस्कलरेशन आपको स्किन के ऊपर लगे, हुँ। सुखी माइल या इस तरह का कुछ भी क्या ये डिस्कलरेशन, डॉक्टर साहब और ये रतूबत, बताइए, सॉरी। अनयूजुअली अगर कभी रतूबत भी निकल रही है हाँ, 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 तो हाँ। वो भी इम्पोर्टेंट है। दूध के अलावा अगर उसमें से किसी भी तरह की कोई रतूबत निकल रही निपल में से, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वो भी आपने इसको ओके। हमें ज़हन तो में ये रखना। बताइए डॉक्टर साहबा कि क्या ये सिर्फ़ मैरिड ख़वातीन में ही इसको ये पाई जाती है, ये ब्रेस्ट कैंसर, या लड़कियाँ भी, यूथ में, यंग बच्चियाँ भी इसका शिकार हो रही हैं?
اب یہ پہلے یہ زیادہ سمجھا جاتا تھا کہ ابھی بھی یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ 40 ایئرز ابو جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے. ارلیئر گروپ کے اندر کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر فیملی ہسٹری میں اگر ہائی رسک گروپ ہے، ہائی رسک گروپ یہ ہے کہ اگر اس خاتون کو، اس کی سسٹر کو، اس کی خالہ کو، یا اس کی مدر کو، یا اس کی نانی کو، کسی کو اگر بریسٹ کینسر ہے تو وہ ہائی رسک گروپ میں ہے. اچھا، اس کا پھر یہ ہے کہ اگر 20 to 30 ایئرز ایج میں وہ خاتون ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو 3 سال میں ایک دفعہ اپنا معائنہ ضرور کروانا چاہیے. اور اگر 40 ایئرز یا 40 ابو ہے تو وہ اس کو سال میں ایک دفعہ اپنا معائنہ ضرور کروانا چاہیے کسی مستند ڈاکٹر سے. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے لیے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی بھی بات جب ہم کرتے ہیں کسی بھی بیماری کی تو ہم ہمیشہ روٹ کاز کی بات کرتے ہیں کہ وجہ کیا، وجوہات، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری خوراک ایسی ہے، کیا انوائرمنٹ ایسا ہے، یا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کینسر کا کوئی ریزن نہیں ہے بیسیکلی. اس کا کوئی ریزن نہیں پتا چلا، لیکن اس کے کچھ رسک فیکٹرز ہیں. اس میں بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور اگر وہ نہیں پلاتی فار ایگزامپل تو ان میں شرح زیادہ دیکھی گئی ہے. اچھا. نمبر 2 برتھ کنٹرول پلز، اگر وہ کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود سے لے رہی ہیں تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. ایک اور یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل جیسے پرسنل ہائیجین کی وہ نہیں مینٹین کرتی اور ٹائٹ قسم کی بریزیئر یا شرٹس پہن رہی ہیں تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. نائلون سے بنی ہوئی اگر اسٹف کی کوئی چیز پہنتی ہیں، ہوا کا گزر اس میں سے نہیں ہو رہا اور پسینہ ہے اور چھاتی کے نچلے حصے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس پسینے میں اور میل جمع ہو رہی ہے. تو یہ کیا کر سکتی ہے، کون سا کپڑا چوز کرنا چاہیے، کون سی جیسے پاؤڈر لگائیں یا پرسنل ہائیجین کو اچھا مینٹین کریں. جیسے صفائی نصف ایمان ہے. ہم تو بینگ مسلم الحمدللہ ہماری تو ہر چیز میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح سے اس والے باڈی پارٹ کا بھی ہم نے اتنا ہی خیال رکھنا ہے. اچھا، مجھے somehow کہیں نہ کہیں ڈاکٹر شازیہ یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس نہیں ہے یا شرم محسوس کرتی ہیں خواتین، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ماحول اور ہماری بچیوں کو اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، مدرس نہیں دیتی یا ان کو کوئی سکھاتا ہی نہیں یہ بات کہ بیٹا آپ نے یہ بات ڈسکس کرنی ہے، اگر آپ کو پرسنلی کچھ فیل ہو رہا ہے وہ شرم سے وہ ڈسکس ہی نہیں کرتی کسی کے ساتھ. بالکل ہی ہمارے معاشرے میں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ماؤں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور میں نے کئی گھروں میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ ایز میرڈ لیڈی ان کی اپنے ہسبینڈ سے بھی وہ نہیں کہہ پاتی، وہ شرم محسوس کرتی ہیں. بس اس طرح کی چیزیں ہیں بالکل. لیکن اویئرنیس جو ہے نا اس کا ہونا اور لٹریسی ریٹ ہمارا بہت لو ہے انفارچونیٹلی. تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں شرح کم ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کی شرح زیادہ ہے، دیہات میں اس کی شرح زیادہ ہے، اور جو جہاں الٹریسی زیادہ ہے ان میں بھی یہ شرح زیادہ ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. احتیاطی تدابیر میں کچھ کہیں گی آپ کے کیا؟ جی بالکل. میں ٹیک ہوم میسج بھی میری طرف سے یہی ہوگا کہ نمبر 1 یہ کہ مدرز اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ہمارا مذہب بھی بات آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، جو میریڈ خواتین ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں، یہ ضروری ہے. اور یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، یہ مذہب کیونکہ یہ ایک نیچرل وے آف کانٹرسیپشن بھی ہے کہ 2.5 ایئرز اگر اپنے بچے کو پلاتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں بچے کے لیے، مدرس کے لیے. تو ہر وہ چیز جو آپ کی یہ چیزیں آپ کے مذہب بتاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. نمبر 2 جیسے برتھ کنٹرول پلز ہیں وہ بس وہ لے رہی ہیں اپنے ڈاکٹر سے، مستند ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر. اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز میں جب پتہ چلے کسی اگر فرینڈ سے، اب تو نہیں لیکن جب پہلے بات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں ہم پلس لے لیتے ہیں.
لیکن میں نے بھی نا یہ کئی لوگوں سے سوال کیا کہ ڈاکٹر سے پوچھا کہ نہیں پتا ہے لکھا ہوا ہے اس پہ, تو یہ یس یو رائٹ کہ یہ بڑی عام بات ہے, تو جی یہ بھی ڈینجرس ہے, اس کا مطلب ہے. یہ بالکل ایکولی ڈینجرس ہے, کیونکہ یہ ہارمونل سپلیمنٹس ہیں, یہ آپ کو ساری آپ کی میٹابولزم کو ڈیرینج کرتی ہیں اور افیکٹ کرتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ کہ پھر جو اسٹف ہے, جو آپ کپڑے پہن رہے ہیں, ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھیں کہ بہت ٹائٹ نہ ہو, اور پرسنل ہائیجین امپورٹنٹ ہے, یہ چیز ہے. امپورٹنٹ ہے اس میں. اور سیلف اسیسمنٹ کا بھی میں چلتے چلتے ضرور میں بتانا چاہوں گی کہ خواتین کو کیسے وہ اپنے سیلف اسیسمنٹ کیسے کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیسے آپ نے دیکھنا کیسے ہے. تو اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں اور پہلے آپ گراسلی خود سے ایگزامن کریں اسکن میں, اپنی بریسٹ اسکن کے اوپر کوئی چینجز آپ کو انیوژل محسوس ہوں, کوئی سویلنگ, کوئی وونڈ کسی بھی طرح کا, کوئی لمپ, کوئی آپ کی ریٹریکٹڈ نپل, انورڈ نپل کی ڈیفارم ہو گیا ہے, اس کی بریسٹ کی شیپ ڈیفارم ہو گئی ہے, یا جو ہے وہ انیوژل اس میں سے کوئی سیکریشن نکل رہی ہے آپ کے نپل کے اندر سے. تو یہ ساری چیزیں, یہ گراس ایگزامینیشن ہو گئی. نمبر 2 ہے پیلپیشن, یہ بھی پارٹ آف یور سیلف اسیسمنٹ ہے. تو اس میں 3 ویز عام طور پہ بتایا جاتے ہیں. ایک ویج میتھڈ ہے. ویج میتھڈ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے رائٹ بریسٹ ایگزامن کرنی ہے, تو آپ نے رائٹ ہینڈ کو اپنے ہیڈ کے پیچھے رکھنا ہے, اور لیفٹ ہینڈ کی جو پہلی 3 فنگرز ہیں ان سے آپ نے پیلپیٹ کرنا ہے. تو ویج میتھڈ میں آپ نے آؤٹ ورڈ ٹو انورڈ آپ اپنی 3 فنگرز کو لے کر جائیں, اور سارے آؤٹ ورڈ ٹو انورڈ, تو آل اراؤنڈ یور بریسٹ راؤنڈ دا کلاک آپ نے آؤٹ ورڈ ٹو انورڈ آپ لے کر جائیں گے وہ 3 فنگرز, اور کوئی بھی ایریا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بغل سے لے کے, اور اپنے پورے بریسٹ. تو یہ بتائیے کہ جو فرض کریں آپ نے جتنی میں نے سنی ہے آپ سے کہ سمٹمز ایسی ہوں, تو اگر فرض کریں خدا نہ خاصہ ایسا ہے کسی میں اگر یہ ایسی کوئی بھی علامت نہیں ہے, کیا اس کو بھی جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس؟ بالکل جانا چاہیے. اچھا, اسپیشلی جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں, پھر جو ہائی رسک گروپ جیسے میں نے ان سے پہلے بتایا تھا, تو وہ ینگر ایج گروپ میں 20 to 30 ایئرس کے اندر 3 سال میں ایک دفعہ اپنا معائنہ ضرور کروائیں مستند ڈاکٹر سے, اور خود سیلف اسیسمنٹ تو کرتے ہی رہنا ہے. اچھا, اور 40 ایئرز ابو ہے تو ونس ایئرلی آپ نے مستند ڈاکٹر کو دکھانا ہے, اور اس میں وہ ایک میموگرام آپ کو بتائیں گے. ینگر ایج گروپ میں الٹرا ساؤنڈ ضرور پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اس میں ریڈیشن نہیں ہوتی, لیکن جو اولڈر ایج گروپ ہے 40 اینڈ ابو, اس میں میموگرام بہت ضروری ہے. دیٹ از گولڈ اسٹینڈرڈ ایکچولی. ہاں, وہ جو ہے وہ ڈائگنوز کرتا ہے پراپرلی کینسرس جو بھی کنڈیشن ہے اس کو وہ میموگرام ڈائگنوز کرتا ہے. دیکھیں آج کتنی امپورٹنٹ باتیں شیئر ہوئی ہیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجھے لگتا ہے وسیلے بناتا ہے. ہم ان چیزوں کو اتنی امپورٹنٹ دیتے نہیں ہیں نارملی کہ اچھا چلے ہمیں پتا ہے تو چلو بس پتا ہے. بالکل. واٹ اباؤٹ ادرس جن کو نہیں پتا؟ صدقہ جاریہ بھی یہی ہے, اور اویئرنیس پھیلانا یہ بھی تو ثواب کا کام ہے. بس یہی میرا بھی یہ خیال ہے کہ میں یہ کہوں گی آپ کے تھرو کہ جو ہمیں اویئرنیس کسی بھی چیز کی ہو ہم اس کو پاس آن کریں بلا تفریق اور بغیر کسی لالچ کے اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. آپ نے تو دل خوش کر دیا, اپنے حصے کی شمع ہم نے جلا لی. اب آپ نے سنا ہے کہ اگر آپ ٹیچر ہیں, پرنسپل ہیں فیمیل کالج اسکول کی, تو کائنڈلی آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری اتنی بنتی ہے. بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں علم سیکھنے, اویئرنیس جو ہے وہ بھی آپ دے سکتی ہیں. اس قسم کی چیزیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں, بچیوں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنی مدر سے بات کریں, یا وہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو اکنالج کریں, دیکھیں, شرمائیں نہ. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچی سے بات کرتی ہے اور پھر وہ آئی گئی ہو جاتی ہے, وہ اس کو کوئی پین فیل نہیں ہوتی تو وہ بھول جاتی ہے یا اور کاموں میں لگ جاتی ہے. تو آپ اپنے اسکول کالج میں اس قسم کے پروگرامز جو ہے منعقد کروائیں جہاں پہ آپ اویئرنیس چلائیں ہر طرح کی. ہائیجینس کے بارے میں بھی ہو گیا, بریسٹ کینسر کے بارے میں ہے, یا جو بھی ہم جس طرح کی خوراک کھا رہے ہیں, ہارمونل ایشوز امبیلنس ہو رہے ہیں بچیوں کے, ان کی آگے شادیاں ڈیلے ہو جاتی ہیں, ان کی آگے سے
उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मुख्तलिफ अपनी मैरिड लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब आप बच्चियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको अवेयरनेस दें। और नंबर 2, जो छोटी बच्चियां हैं या जो छोटी मदर्स हैं, जो यंग हैं बिल्कुल, उन्हें चाहिए कि अगर उनको खुदा ना खास्ता कोई अनयूजुअल चेंज नजर आए तो वो सबसे पहले, अगर वो अनमैरिड हैं, तो अपनी मदर से बात करें। और मदर और डॉटर की अगर आपस में इतनी ओपननेस नहीं है तो वो ये कभी भी अपनी माँ को बता नहीं सकेगी। तो मैं इसलिए बार बार आपको हमेशा कहती हूँ कि बेटियों की सहेलियां बन जाएं, फ्रेंड्स बन जाएं, उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं कि ये चीजें कितनी जरूरी है और उनसे खुद पूछें सवाल। कंफर्ट लेवल आपने देना है उनको, तब जाके वो आपके करीब आएंगी और अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगी। मैं मेंटली बात करी थी, लेकिन फिजिकली जो इश्यूज होते हैं वो भी उन्हें अपनी मदर से एटलीस्ट शेयर करने चाहिए, कि वो, क्योंकि हल हर चीज का मदर के पास है। तो मैं समझती हूँ कि आज की जो टॉक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज मैं खुद भी फीमेल हूँ, जरूर जाना चाहिए, आप जरूर जाइए, अपना मुआयना करवाइए। अगर अभी तक आप नहीं गए तो खुदा के वास्ते अभी आप ये शुरू कर लें। अपनी बेटियों, अपनी बच्चियों, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रिंसिपल, जो भी आप सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, इस चीज को सीरियसली लें, क्योंकि इसकी शरह बढ़ती जा रही है और ये डेंजरस है। और ये अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में फिर डॉक्टर शाजिया को मैं ज़हमत दूंगी कि किसी और टॉपिक पे हम बात करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब।